الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم یہ آج نئی سورت کی شروعات ہوئی ہے، اس کا نام سورہ احزاب ہے۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو چکی تھی، اس کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے، ہجرت کے بھی 4-5 سال کے بعد۔ اس میں کل 9 رکوع ہے۔ ابھی آج جو پہلا رکوع پڑھا گیا، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ احزاب اور خندق کے واقعے کو خود تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں عربی میں، حزب یعنی ایک جماعت اور احزاب یعنی کئی جماعتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مقابلے کے لیے کفار اور مشرکین کی کئی جماعتیں ایک ساتھ جمع ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے اس جنگ کا نام بھی احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ اس واقعے کا، اس جنگ کا تفصیل سے تذکرہ اس صورت میں کیا ہے، جو آگے آنے والے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، پورے 2 رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے صورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ ابھی غزوہ خندق، جنگ خندق اور جنگ احزاب کی جو تفصیلات ہے وہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ جب دوسرے رکوع میں، جہاں خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، تو ہمارے درس میں بھی اس واقعے سے متعلق جو تفصیلات ہیں احزاب اور خندق سے متعلق، وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع جب شروع ہوگا اس میں بیان کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت سے کچھ سلسلے اور کچھ رواج جو لوگوں میں جڑ پکڑے ہوئے تھے، اور ابتدائی اسلام کے باوجود بھی لوگوں میں وہ رسم اور وہ رواجات تھے، تو ایسے کچھ رواجات کی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابھی جو پہلا رکوع پڑھا گیا اس سلسلے میں اس سے 2-3 رواجاتوں کی وہ قلع کما کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ ابھی آگے آیتوں میں آ رہا ہے۔ پہلی آیت جو پڑھی گئی اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اپنے آپ کو ویسے ہی ظاہری طور سے مسلمان بتاتے تھے، لیکن اسلام حقیقت میں ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا ظاہری اسلام قبول کرنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل کرے، اور یہاں جو باتیں ہوتی ہو راز کی یا اسی طرح اہم، تو وہ اپنے مجمع تک پہنچائے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول کو اس کا بھی فکر دامن گیر رہتا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو تاکہ وہ ہمیشہ کے عذاب سے بچے، تو اس طرح کے لوگ جب ایمان لاتے تھے، ظاہر اعتبار سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ رکھتے تھے کہ ابھی ایمان تو لایا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ چونکہ یہ آدمی منافق ہے، دل میں اس کے ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتائیں گے تو ہی پتہ چلے گا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کا ایمان ظاہری ہے کس کا حقیقی ہے یوں پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ تب یہ منافقین آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور مشورے بھی دیتے تھے، اور پھر یوں چاہتے تھے کہ حضور ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ اب ان کا مشورہ کوئی خیرخواہی کا تو ہوتا نہیں تھا جس میں اسلام کی، مسلمانوں کی خیرخواہی ہو، وہ تو اپنے مفاد کے لیے بلکہ بعض مرتبہ دشمناوٹ کے طور پر مشورہ دیتے تھے، اور پھر چاہتے ہی ہوتے کہ حضور اس میں ہماری اطاعت کر لیں، کہنا مان لیں۔ ایک طرف یہ بات تھی، دوسری طرف مشرکین کی طرف سے بھی اس طرح کی کچھ پیشکش ہوئی تھی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ صلح حدیبیہ سن ہجری 6 میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی کہ 10 سال تک جنگ بندی، نہ ہم تمہارے مقابلے میں آئیں گے نہ تم ہمارے مقابلے میں، نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے نہ تم ہمارے دشمنوں کی۔ یہ جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے ہیں، اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بعد میں ایمان لائے، صحابی بنے، لیکن اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور بھی 2-3 آدمیوں کے نام لکھے ہیں، یہ لوگ مدینہ منورہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ صلح ہو گئی تھی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے آ کر یہ پیشکش کی۔ حضور بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، حاضرین میں کئی لوگ تھے، انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارا اور تمہارا جھگڑا ایک زمانے سے چل رہا ہے دین کی بنیاد پر، تم ایک اللہ کی عبادت کی باتیں کرتے ہو اور ہمارے باپ دادا یہ کئی بتوں کو پوجتے آ رہے ہیں، شرک میں مبتلا تھے، تو کہا ایک زمانے سے ہمارا تمہارا جھگڑا چلا آ رہا ہے، ہم ایک ایسی بات لے کر آئیں کہ اگر تم مان لو تو ہمیشہ کے لیے ہمارا جھگڑا ختم، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے تم تمہارے دین پر چلو، ہم ہمارے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزاریں، لیکن تم اپنے لوگوں کو اتنا بتا دو کہ ہم جن بتوں کی اور معبودوں کی عبادت کر دیں ان کی بھی سفارش کل کو کام آئے گی۔ تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو دوبارہ زندگی ہو تو ان بتوں کی سفارش بھی کام آئے گی، ایسا تم اپنے لوگوں کو بتا دو، تم اتنا بھی کر لو گے تو ہمارا ہمیشہ کے لیے معاملہ جھگڑا ختم۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی ایسی پیشکش نہیں تھی جس کو مانا جائے، تو منافقین کا جو بھی حال بتایا، مشورے دیتے تھے اور یوں چاہتے تھے کہ حضور ہمارا کہنا مانیں۔ یہ مشرکین اور کافرین کی پیشکش تھی جس میں وہ چاہتے تھے کہ حضور اگر ہمارا کہنا مان لیں تو ہمارا وہ جنگ کا معاملہ، مقابلے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو ان تمام واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ نبی آپ کو ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈریے جس سے اب تک ڈرتے آ رہے ہیں، اور جس طرح اب تک آپ نے کبھی کسی کافر اور منافق کا دین کے معاملے میں کہنا نہیں مانا ہے، آئندہ بھی نہ مانے ہے۔ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ دینی امور میں کافر سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے، مشورے پر عمل کرنا تو دور کی بات رہی۔ ہاں کوئی دنیاوی معاملہ ہو جس میں وہ کافر اور مشرک تجربے کار ہے، ماہر ہے، تو اس دنیاوی معاملے میں اس کی مہارت سے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشورہ کیا جائے، اس کی تو اجازت ہے۔ باقی دینی امور میں کوئی دینی محنت ہے، کوئی دینی تحریک ہے، اس میں کسی کافر اور مشرک سے مشورہ لیا جائے کہ ہم یوں کرے یا نہ کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام متقیوں کے سردار ہے، آپ کو اتق اللہ کہا گیا، اور آپ نے کبھی کسی کافر اور منافق کا کہنا مانا نہیں ہو اور نہ ایسی امید ہے کہ آپ کبھی مانیں گے، تو اصل میں حضور کو خطاب کر کے امت کو سنانا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی جو تمام متقیوں کے سردار ہے اور جو کبھی بھی دینی معاملے میں کسی کافر اور منافق کا کہنا نہیں مان سکتے، پھر بھی ہم نے ان کو پابند بنایا کہ نبی اللہ سے ڈرو اور کافر اور منافق کا کہنا نہ مانو۔
تو اے امتی ہو تمہارے میں تو اس کا زیادہ احتمال ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے معاملے میں تمہارے سے تو بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور کافر اور منافق کا کہنا تم مان سکتے ہو، لیکن جب ہم نے اپنے نبی کو پابند بنایا تو تم کو تو اور زیادہ اس پر توجہ دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، اور دینی امور میں کبھی کسی کافر اور منافق کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اب بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ اتنی بات مان لے تو ہو سکتا ہے دین کا زیادہ فائدہ ہو جائے، جیسے بعض مفاد پرست مسلم لیڈران بھی کہ اگر کفار کی یہ پیشکش مان لی جائے، حالانکہ وہ جو پیشکش ہوتی ہے وہ دینی معاملے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے، لیکن ظاہری نگاہوں سے یوں سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک بات مان لے تو ہم کو دینی اعتبار سے بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری یہ سوچ مت چلانا، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں، اس کا ہر حکم مبنی بر حکمت ہوتا ہے، تو اس نے جو حکم دیا ہے کہ کبھی کسی کافر اور منافق کا کہنا نہ ماننا، حکمت اسی میں ہے۔ اگر تم اپنی ظاہری عقل کے اعتبار سے یہ سوچو گے کہ کبھی کبھار مان لیا جاوے تو دوسرے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس پر عمل کرنے جاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسی میں حکمت ہے۔ کافروں کا تو کہنا نہیں ماننا ہے، اتباع کرنا ہے اسی وحی کی جو اے نبی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور لوگ جو عمل کرتے ہیں، کون وحی کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون نہیں گزارتا، اللہ تعالیٰ پورے طور پر باخبر ہے۔ اگر کافر اور منافق کا کہنا نہیں مانا تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ اس کا بھی ڈر نہ رکھیے، وتوکل علی اللہ، پورا بھروسہ اللہ پر رکھو۔ کوئی کافر اور منافق اپنے طور سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل، اب یہ وہ جو رواج کچھ تھے، کچھ دستور ان کے یہاں تھے زمانے جاہلیت سے، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اس کے مطابق چلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا رد کیا ہے کہ ایک مسلمان کو ان جاہلیت والے رواجوں پر اور دستوروں پر عمل کرنے کی اور اس کو نبھانے کی، اپنانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ قابل اور ہوشیار ہوتا، یعنی واقعی میں ہوشیار ہوتا، ہم جس کو وہ آدھے کے اضافے والا کہتے وہ نہیں، واقعی میں وہ ہوشیار ہے، ذہین ہے، تو زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اس آدمی کے پاس معلوم ہوتا ہے 2 دل ہے، یہ 2 دل والا آدمی معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کی ذکاوت اتنی بڑی ہوئی ہے۔ اور مفسرین نے کچھ ایسے نام بھی لکھے ہیں ان آدمیوں کے، چونکہ کوئی ایسی فضیلت کی چیز نہیں تھی اس لیے دھیان نہیں دیا، تو ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ اس آدمی کے سینے میں 2 دل ہے، وہ ذکی اور ہوشیار اتنا ہے۔ تو قرآن نے رد کیا ہے اس کا، اور اب تو ایسے آلات بھی نکل آئے، اندرونی پوری چیزوں کا، پورے جسم کا جائزہ ہوتا ہے، تو کسی کی بھی سونوگرافی میں نہیں آئے گا کہ 2 دل ہے، بلکہ اگر آ جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور لوگ یوں کہتے تھے کہ اس آدمی کے سینے میں 2 دل ہے، تو قرآن نے نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے اندرون میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کی ویسی بات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور سمجھدار آدمی تو ویسے بھی سمجھتا ہے کہ اپنی سمجھ سے ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اندر میں 2 دل نہیں ہو سکتے۔ علماء نے لکھا ہے ایک طرف تو جو مشاہدہ تقریباً ہونے لگا اب تو اس کی بھی نفی کر دی قرآن نے کہ واقعی میں اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ کسی کے بھی دل میں، کسی کے بھی اندر میں 2 دل نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ میں اوپر کی طرف جو بھی آیتیں بتائی گئی اس میں بھی اشارہ بنتا ہے کہ کفار یوں چاہتے تھے کہ تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو بھی کچھ برا بھلا مت کہو، بلکہ ان کے بارے میں بھی یوں کہہ دو کہ ان کی سفارش نفع دے گی۔ تو دل تو اللہ تعالیٰ نے 2 نہیں بنائے ہیں کہ ایک دل اللہ کو دے دیا اور دوسرے دل میں ان کو بھی خوش کر لیا، دل تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ کو دے دیا، اس لیے کسی کافر اور منافق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس طرف بھی اشارہ بنتا ہے۔ خیر، یہ تو پہلی آیت میں، پہلے حصے میں جو نفی کی گئی وہ تو ایک عام سی بات تھی جس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی کسی بھی انسان کے اندر 2 دل نہیں ہیں۔ اصل آگے کے 2 دستور ہے اور ان کی نفی کے لیے گویا اس کو تمہید بنایا گیا کہ جیسے سمجھدار آدمی بہت آسانی سے نفی کر دے گا کسی بھی انسان کے اندر 2 دل ہونے کی، ایسے ہی آگے کے جو 2 رواجات بتائے جا رہے ہیں ان کی بھی تم نفی کر دینا جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ
کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی کبھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا اور یوں کہہ دیتا تھا انت علیہ کظہری امی، کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پشت کی طرح ہے، اسی کو پھر زہار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور اس کی تفصیلات پھر آگے قرآن نے بیان کیے۔ تو کہنے کو تو وہ یوں کہہ دیتا تھا بیوی کو ماں کی طرح، لیکن پھر زمانہ جاہلیت میں معاملہ بھی پھر اس کے ساتھ ماں کے جیسا ہی ہو جاتا تھا۔ اور ماں کے جیسا ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے ایک آدمی کے لیے اپنی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب یہ جو اس کی بیوی ہے جس کو اس نے اپنی ماں کے برابر کہا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ اور ہمیشہ کے لیے مطلب یہ کہ اب اس عورت کے اس آدمی کے لیے حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جیسا بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ اس کے حلال ہونے کی شکل ہے۔ صحیح طریقے سے اگر حلال ہو گیا، وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح رہ کر آئی، پھر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کی وفات ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی، تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال بنتی ہے، اس کی شکل ہے۔ لیکن کسی نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تو زمانہ جاہلیت میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ بس اب یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح حرام ہو گئی جیسے آدمی کے لیے اپنی ماں حرام ہوتی ہے۔ یہ رواج چلا آ رہا تھا، اور شروع اسلام میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے زہار کے سلسلے میں حکم نہیں آیا تھا یہی بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ قصہ وہ تو آگے آنے والا ہے 28ویں پارے میں۔ حضرت بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اب میاں بیوی میں کچھ انبن ہوئی ہوگی، وہ تو ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے۔ تو کوئی انبن ہوئی جس کے نتیجے میں وہ غصے ہو گئے، اور غصے میں انہوں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہہ دیا جو جاہلیت میں شوہر ناراض ہو کر اپنی بیوی کے بارے میں کہتا تھا کہ بھئی تو میرے اوپر میرے ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اب چونکہ اسلامی حکم اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامنے آیا نہیں تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے تو کیا حکم ہے، اور لوگ تو یوں ہی سمجھتے تھے کہ اس طرح کہہ دیا تو معاملہ ختم، اب کبھی بھی یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دونوں کوئی جوان بھی نہیں تھے، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گئے تھے، حضرت اوس بھی اور یہ حضرت خولہ بھی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور انہوں نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، اس شخص نے یعنی میرے شوہر نے غصے میں آ کر اس طرح کے جملے میرے لیے استعمال کیے، اب شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اب تک چونکہ نئی وحی آئی نہیں ہے، اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ اب اس پر اس نے شکوہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شروع کی، اس لیے کہ ان کی تو زندگی اس آدمی کے ساتھ گزر گئی تھی، جوانی کا دور انہی کے ماتحتی میں اور انہی کے نکاح میں گزرا۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی؟ میری جوانی اس آدمی کے ساتھ گزری، میں نے اتنی خدمت کی، اب تو میں بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہوں، اب میرے ساتھ اور کون نکاح کرے گا، میری باقی زندگی کا کیا؟ کیونکہ وہ زمانہ عورتوں کی کمائی کا نہیں تھا نا، اب تو سب آزاد ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے لگی کہ اگر میں واقعی میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو پھر میری تو باقی کی زندگی گزارنا مشکل، میں کیا کروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں آیا، اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ جو حضور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جس کمرے میں بھی وہاں تھی، لیکن وہ اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ میں سن نہیں پا رہی تھی یہ کیا بول رہی ہے۔ ہاں انداز سے اتنا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شکایتیں کر رہی ہے، لیکن ابھی تو ہماری مجلس یعنی حضور کے ساتھ اس عورت کی گفتگو، اور میں وہاں موجود تھی قریب میں، ابھی یہ مجلس ختم بھی نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کے آثار شروع ہوئے جو ایک خاص کیفیت آپ پر وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر جب وہ وحی کے آثار ختم ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان کیا ہے، اور اس کی شروعات ہی اس طرح کی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، تمام باتوں کو سننے والا ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اور صرف زبان سے بولنے کی بات کیا، جو دلوں میں ہمارے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ بندہ زور سے پکارے تو بھی اللہ سنتا ہے،
آہستہ پکارے، جو ہم آہستہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سنتا ہے۔ تو ہر مومن کا عقیدہ تو ہے، حضرت عائشہ کا بھی تھا، لیکن اس وقت انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کی شہادت دی کہ اس ذات کی سماعت کی میں شہادت دیتی ہوں کہ وہ کیسی زبردست سننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ میں اتنے قریب میں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہی ہے میں نہیں سمجھ پائی، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، توجہ بھی دی کہ میں سنوں یہ کیا کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا آہستہ بول رہی تھی کہ میں سمجھ نہیں پائی وہ کیا بولتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایسے زبردست سننے والے ہیں، انہوں نے اوپر سے ہی وہی بھیج دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ عورت آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے معاملے میں جو جھگڑا کر رہی ہے، اس کی شکایتیں کر رہی ہے، اللہ نے سن لیا، اس کی تمام باتوں کو سن لیا۔ پھر آگے جو حکم تھا وہ تو بتایا، وہ یہاں ابھی مقصود نہیں ہے۔ تو یہ جو جاہلیت کے زمانے سے جو رواج چلا آ رہا تھا کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو اپنے ماں کے برابر کہہ دیا اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس آیت میں اس کی نفی کی گئی کہ اب اسلام میں یہ حکم نہیں ہے، ہر آدمی کی ماں ایک ہی ہوا کرتی ہے، یہ تھوڑی کہ تم نے جس کو اپنے ماں کے جیسا بنا دیا تو وہ ماں ہو گئی، نہیں، آدمی جس عورت کے بطن سے پیٹ سے پیدا ہوا اس کی ماں ایک ہی ہے۔ تو جیسے اوپر کہا گیا تھا کہ کسی انسان کے اندر ان میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے یہ بھی سمجھایا گیا کہ کسی انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی، جس کے بطن سے پیدا ہوئے بس وہی تمہاری ماں ہے، تم اپنی زبان سے کہہ دو تم میری ماں کی طرح ہے، وہ کوئی تمہاری ماں نہیں ہو گئی اور اس پر حکم ماں جیسا نہیں لگے گا۔ ہاں یہ کہنا غلط ہے، جس کا کفارہ دو گے وہ الگ بات ہے۔ تو وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تیسرا کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اس پر بھی آج کل خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جاہلیت میں جو بات تھی وہ پھر عود کر کے آ گئی ہے، جیسے بھی ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں جاہلیت لوٹ کر ہی آئی ہے، وہ چیزیں جو پہلے ہوا کرتی تھی پھر بکثرت ہونے لگی ہے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ آدمی جب کسی کو اپنا بیٹا بناتا تھا، منہ بولا بیٹا، متبنہ جس کو کہتے ہیں، لے پالک جس کو کہتے ہیں، آج بھی جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بچوں کو لیتے، گود لیتے ہیں، بیٹے کو بیٹی کو۔ تو جاہلیت میں بھی ایسا دستور تھا، لوگ کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بناتے تھے، اور ساتھ میں پھر ان کے یہاں رواج یہ تھا، دستور یہ تھا کہ جس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، جو منہ بولا باپ بنا، تو لوگ اس کے ساتھ سلوک اسی طرح کرتے تھے جس طرح حقیقی باپ بیٹے کا۔ بھائی حقیقی باپ بیٹے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا اس کا وارث بنتا ہے، حقیقی بیٹا، یا بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو باپ وارث بنتا ہے۔ تو لوگ منہ بولے باپ اور بیٹے میں بھی یہی سمجھتے تھے، جس نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اب اگر یہ آدمی مر گیا تو وہ منہ بولا بیٹا بھی اس کے مال میں اسی طرح وارث سمجھا جاتا تھا جس طرح حقیقی بیٹا، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ منہ بولا باپ بھی اسی طرح وارث سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی باپ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی آگے کہ جسے آدمی اپنے سگے اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے جو اس کی بہو بنے گی، بہو کہلاتی ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے آج بھی ہم مسئلہ جانتے ہیں کہ بیٹوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں جو ہماری بہو کہلاتی ہے، اس سے خسر کا نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ تو جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی وہ حرام سمجھی جاتی ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی لوگ اسی طرح حرام سمجھتے تھے کہ منہ بولا باپ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ بیٹا طلاق دے دے تب بھی، اور وہ بیٹا انتقال کر جائے، وہ بیوہ ہو جائے تب بھی۔ یہ ماحول تھا، یہ رواج تھا جو لوگوں میں عام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رواج کو اور اس ذہنیت کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، حقیقی باپ بیٹے کا معاملہ الگ ہے اور منہ بولے باپ اور بیٹے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ اس آیت میں پابند بنایا کہ جاہلیت میں جو اس بیٹے کو اپنی طرف، منہ بولے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہو اور اس کے لیے وہی سب چیزیں مانتے ہو جو حقیقی بیٹے کے لیے، اسلام نے ابھی حکم ختم کر دیا، اب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تم جو منہ بولا بیٹا پالو، پالنے کی ضرور اجازت ہے، لیکن اس بچے کی نسبت اپنی طرف مت کرو۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیاء دعی کی جمع ہے، منہ بولا بیٹا، یہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کو تم اپنی طرف منسوب مت کرو۔ اب آج اسی کی ضرورت ہے، لوگ ہسپتال سے یا بالکل چھوٹا بچہ گود لیتے ہیں بیٹے کو اور بیٹی کو، اور پھر میونسپلٹی میں بھی رجسٹر میں بھی وہ اپنا ہی نام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہی اس کا حقیقی باپ ہے اور اس کی بیوی اس کی حقیقی ماں ہے، نسبت بھی انہی کی طرف ہوتی ہے ولدیت کی۔
تو اس کی بالکل اجازت نہیں. علماء نے اس کو حرام اور منع لکھا ہے. آج لوگ اس کو معمولی مسئلہ سمجھتے، معمولی سمجھتے. بیٹا اور بیٹی جب اپنی حقیقی نہیں ہے پھر بھی اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور لوگوں میں اور بلکہ سرکاری اعتبار سے بھی یہ ریکارڈ بنوانا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، حالانکہ وہ منہ بولا ہے، تو یہ بڑے گناہ کا کام ہوتا ہے. اس کی بالکل اجازت نہیں. پالنے کی اجازت ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اگر وہ کسی اور کے بیٹے کو بیٹی کو پالنا چاہتا ہے ضرور پالے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت تو اس کے اصل باپ کی طرف ہی ہوگی، منہ بولے بیٹے کی طرف نہیں ہوگی. اب آج لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو قرآن نے باقاعدہ اس کی نفی کی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اور جاہلیت کے رواج کے مطابق ان کو بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنانے کے بعد حضور ہی کی طرف نسبت کرتے تھے، زید ابن محمد کہتے تھے، حالانکہ ان کے اصل باپ کا نام حارثہ. لیکن اس وقت دستور یہی تھا کہ منہ بولے باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا تھا. تو مکے میں بھی ان کو لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو جو زید ابن محمد حضور کی طرف جو نسبت کی جاتی تھی وہ ختم کر کے جو ان کے اصل باپ ہے ان کی طرف نسبت شروع ہوئی، زید ابن حارثہ. اس لیے اب حدیث کی کتابوں میں بھی وہ زید ابن حارثہ ہی کے نام سے ملتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک رواج تھا جس کو قرآن نے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو بھی سمجھانے کے لیے اسی طرح کہا گیا کہ جیسے ایک انسان کے اندر میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی اور ایک انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے. حقیقی باپ ایک ہی رہے گا، منہ بولا باپ حقیقی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے منہ کی بات نکلی اس سے کوئی تھوڑی ہو جائے گا. تمہارے منہ سے نکلا یہ ماں ہے، کوئی ماں نہیں ہو گئی. تمہارے منہ سے نکلا یہ بیٹا ہے، وہ کوئی بیٹا نہیں ہو گیا. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ ہی ہے وہ ذات جو ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے. اس لیے آئندہ کے لیے حکم سن لو کہ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے اصل باپ ہی کی طرف نسبت کر کے پکارو. تم نے بیٹا یا بیٹی بنائی ہے، اپنی طرف نسبت مت کرو. یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. اور اگر تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، کیونکہ بعض مرتبہ بچے کو ویسے بھی راستے پر بھی ڈال دیا جاتا ہے، کوڑے کے پاس ڈال دیا جاتا ہے، چونکہ وہ نمونہ ایسا ہے کہ اس کی نسبت اصل کی طرف کرنا مشکل ہے، تو وہ ڈال دیا گیا راستے پر، کسی نے اٹھا لیا، اس کو اپنا بچہ بنا لیا. لیکن اب یہاں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ کس کا ہے. تو قرآن نے تو یوں کہا کہ اس کے اصل باپ کی طرف نسبت کرو، لیکن یہاں اصل باپ کون ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ چھوٹ نہیں ملتی کہ جب اصل باپ پتہ نہ ہو تو پھر تم باپ بن جاؤ. یہاں پھر قرآن نے تعلیم یہ دی کہ اگر تم کو ان کے اصلی باپ معلوم نہ ہو تو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تب بھی تم اپنے آپ کو اس کا باپ مت کہو، وہ تمہارا دینی بھائی ہے اور تمہارا دوست ہے. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو کہا تھا کہ انت مولانا وانت اخونا، تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے دوست ہو. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ہاں غلطی سے اگر تم نے بیٹا بول دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں غلطی سے بولنا بھی آ گیا اور مجازن بولنا بھی آ گیا. اپنے یہاں بھی بہت سے بڑے چھوٹے کو بیٹا کہتے ہیں نا، تو وہاں بیٹے کہنے میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت میں میرا بیٹا ہے، شفقت سے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر اس کو شفقت سے بیٹا کہتے ہو تو کوئی حرج نہیں. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم جان بوجھ کر اس کو بیٹا بنانے کے طور پر بیٹا کہتے ہو تو یہ گناہ کا کام ہے. اور اب تک جو غلطی ہو گئی وہ معافی مانگ لو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.